چین نے بین الاقوامی سطح پر ڈالر کی موت کا فیصلہ کیا ہے اور ڈالر کی موت کا فیصلہ سوئفٹ کا متبادل نظام رائج کرنے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ دنیا کے 11,000 بینکوں کو سوئفٹ سسٹم کے ساتھ منسلک کر کے عالمی تجارت کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ سوئفٹ بنیادی طور پر امریکہ کا جیو پولیٹیکل ہتھیار ہے۔ امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ڈالر ہے اور ڈالر منسلک ہے پیٹرو ڈالر سے اور سوئفٹ کے ساتھ۔ چین نے سوئفٹ کا متبادل نظام تشکیل دے کر دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب برٹن ووڈ سسٹم مزید نہیں چلے گا۔ عالمی مالیاتی ڈھانچہ از سر نو تشکیل پائے گا اور اس ڈھانچے کے اندر دنیا کے بے شمار ممالک شراکت دار ہوں گے۔ 1973 سے قائم سوئفٹ کا یہ نظام 200 سے زائد ممالک کے درمیان روزمرہ کی بنیاد پر کروڑوں پیغامات کی ترسیل کا باعث ہے اور اسی طرح روزمرہ کی بنیاد پر اربوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور یہ اربوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز امریکی ڈالرز میں کی جاتی ہیں۔ اب دنیا کے ممالک یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب تک ہم سوئفٹ کے محتاج رہ کر اپنی آزادی کو گروی رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی لاگ سینٹرل، میں ہوں اکمل سومرو۔ آج میں آپ کو عالمی مالیاتی نظام کی سب سے بڑی اور خاموش مگر تباہ کن تبدیلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی تبدیلی جو ڈالر کی دہائیوں پر محیط بالادستی کو ہلا کر رکھ رہی ہے۔ چین کے پیپلز بینک نے امریکی بالادستی میں قائم عالمی مالیاتی ڈھانچے کا متبادل پیش کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل یوان کا سرحد پار ادائیگیوں والا نظام اب آسیان کے 10 ممالک اور مشرق وسطیٰ کے 6 ممالک سے مکمل طور پر منسلک ہو گیا ہے۔ یعنی دنیا کی 38% تجارت اب امریکی ڈالر اور سوئفٹ سسٹم کو براہ راست بائی پاس کرے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو بائی پاس کر کے ڈیجیٹل یوان کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی جریدہ دی اکانومسٹ نے اسے برٹن ووڈز سسٹم 2 کی فیصلہ کن جنگ کہا ہے، کیونکہ چین بلاک چین ٹیکنالوجی سے عالمی معیشت کی بنیادیں دوبارہ لکھ رہا ہے۔ لیکن اس نئے دور کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوئفٹ کیا ہے اور امریکہ کو اس سے کتنی بڑی طاقت ملی۔ سوئفٹ امریکی غلبے کا ایسا مالیاتی ہتھیار ہے جو دہائیوں سے دنیا بھر میں رائج ہے۔ سوئفٹ بنیادی طور پر ایبریویشن ہے سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن، یعنی بینکوں کے درمیان جو روزمرہ کی بنیاد پر رابطہ ہوتا ہے۔ 1973 میں یہ سوئفٹ قائم ہوا۔ آج 200 سے زائد ممالک میں 11,000 سے زائد بینک جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پیغام رسانیاں اس سوئفٹ سسٹم کے ذریعے سے کرتی ہیں، اور صرف پیغام رسانی نہیں ہوتی بلکہ اربوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی محض ادائیگی کا نظام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ دنیا کا بینکنگ نروس سسٹم ہے۔ جو بینک، ہر حکومت، ہر بڑی کمپنی اگر دنیا میں سے پیسے بھیجنا چاہتی ہے تو سوئفٹ کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجتی ہے اور پھر ادائیگی ہوتی ہے۔ یعنی کہ سوئفٹ سسٹم پر جب پیغام بھیجیں گے اس کے بعد ٹرانزیکشن ہوگی، پیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچیں گے۔ لیکن سوئفٹ کی ریڑھ کی ہڈی اصل میں امریکی ڈالر ہے اور امریکی ڈالر ہی امریکی ہیجمنی کا بنیادی ہتھیار ہے۔ 90% عالمی تجارت جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے اور ڈالر کی کلیئرنگ امریکی بینکوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ڈالر کو کلیئر اگر کرنا ہے تو وہ امریکی بینک اس کے اندر براہ راست ملوث ہوتے ہیں۔ اب اس سوئفٹ کے سسٹم کو سمجھیں۔ اگر کوئی کمپنی، کوئی تاجر یا کوئی ملک بینک کے ذریعے سے اپنی ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے، دوسرے ملک بھیجنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے امریکہ کی بالواسطہ اجازت ضروری ہے، اور اسی سے امریکہ کو اپنی عالمی بالادستی قائم کرنے میں مدد ملی ہے۔ دنیا کا مالیاتی ڈھانچے کے ذریعے سے بنیادی ڈیٹے تک رسائی، دوست دشمن دونوں پر نظر رکھنا، اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ سوئفٹ کے ذریعے سے پابندی لگانے کا اختیار اور ہتھیار بھی امریکہ کے پاس ہے،
اور اگر آپ کسی ملک کو سوئفٹ سے نکال دیں تو اس پورے ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی معیشت کا آکسیجن ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ جب 2012 میں امریکہ نے دباؤ کے تحت، اپنے فیصلے کے تحت ایران کو سوئفٹ سے باہر نکالا تو ایرانی معیشت جو ہے وہ 30% تک سکڑ گئی، اور وہ اس لیے سکڑ گئی تھی کہ کیونکہ سوئفٹ کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ جب سوئفٹ کے سسٹم سے ایران نکل گیا تو اس کا براہ راست اثر ایران کی معیشت پر ہوا۔ پھر اسی طرح جب روس سوئفٹ سے نکلا تو روبل کی جو حیثیت تھی وہ گر گئی، اور حتیٰ کہ وہاں کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ بھی مفلوج ہو گیا۔ شمالی کوریا اس کی ایگزامپل ہے، وینزویلا اس کی ایگزامپل ہے، جہاں پر سوئفٹ کے ذریعے سے براہ راست ان ممالک پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض یورپی ممالک کے بعض بینکوں کو بھی امریکہ نے سوئفٹ سے نکالا اور ان کو جرمانے عائد کیے۔ اب سوئفٹ کیونکہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور یہ بینکنگ سسٹم براہ راست امریکہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے، تو اب دنیا کو یہ احساس ہوا ہے کہ سوئفٹ جو کہ امریکی ہیجمنی اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پولیٹیکل ہتھیار ہے، تو اس کا متبادل جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور اس کا متبادل پیش کرنے کا فیصلہ کیا چین نے، کیونکہ سوئفٹ ایک سست ہے، مہنگا ہے اور پرانا سسٹم ہے، اور ہر ادائیگی میں 5 سے 6 بینک جو ہیں اس پروسیس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 3 سے 5 دن تک کا وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی ایک ٹرانزیکشن آپ پاکستان سے یورپ کے کسی ملک بھیجنا چاہتے ہیں تو اس پہ کم از کم 3 سے 5 دن لگیں گے، اور پھر ہر قدم پر فیس الگ سے ادا کرنی ہے، اور یہ فیس بھی امریکی ڈالر میں ادا کرنی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ سیاسی دباؤ کا ایک مستقل خطرہ بھی ہے، خوف بھی ہے، جو کہ امریکہ کی جانب سے دیگر یا حلیف ممالک پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے اب دنیا یہ سوال پوچھنے لگی ہے، کیا ہم ساری عمر امریکی اجازت لے کر ہی تجارت کرتے رہیں گے؟ جبکہ چین کا جو نیا ڈیجیٹل سسٹم، جس کو ڈیجیٹل کرنسی کہا جا رہا ہے، اس کو ڈیجیٹل کرنسی کو برج کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے ذریعے سے جو ٹرانزیکشنز ہے وہ صرف 7 سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہانگ کانگ سے ابو ظہبی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو درمیان میں جو 6 بینک ہوں گے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ براہ راست ہانگ کانگ سے رقم جو ہے یہ بھیجنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو فیس ہے، جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے، وہ بھی 98% تک کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈالر پر مبنی پرانا سسٹم اچانک بے بس اور بھدا محسوس ہونے لگا ہے۔ لیکن مغرب کو اصل خوف چین کی ٹیکنالوجی پر ہے، اور چین نے جو یہ نیا سسٹم متعارف کر کے آسیان کو اور دیگر ممالک کو اپنے سسٹم کے ساتھ منسلک کیا ہے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی نے یہ واضح کر دیا کہ جس بلاک چین ٹیکنالوجی کے تحت یہ سسٹم کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ٹرانزیکشن بہت سپیڈ ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چین نے امریکی ڈالر کی ہیجمنی کو بھی چیلنج کر دیا، اور اس پر چین نے جو ہے وہ مختلف تجربات بھی کیے ہیں، اور ان تجربات کو مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار بھی کیا گیا ہے۔ اور اب میں یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ بتا دوں کہ پیمنٹ کا یہ نیا سسٹم ڈالر کی موت کا باعث بنے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنی کرنسی کو طاقتور رکھ کے بین الاقوامی سطح پر اپنی طاقت منوائی ہے، اور اس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک وہ پیٹرو ڈالر ہے، اور دوسرا یہ سوئفٹ کا سسٹم ہے، اور تیسری دنیا کے ممالک یا گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں وہ بار بار اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ آواز کبھی ہمیں برکس کے پلیٹ فارم سے نظر آتی ہے، اور کبھی ہمیں براہ راست چائنا اور رشیا کے پلیٹ فارم سے ملتی ہے کہ سوئفٹ کے اس سسٹم کے ذریعے سے جو امریکن کی بالادستی ہے اس بالادستی کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بالادستی انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر مبنی نہیں ہے۔ جب ایکویلٹی کی بنیاد پر ممالک کے درمیان آپس میں معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں مشرق وسطیٰ میں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت ہمیں افریقہ کے ان ممالک میں نظر آ رہا ہے جو دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک فرانس کی اور برطانیہ کی کالونی رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سوئفٹ کا جو متبادل سسٹم آ رہا ہے، جس میں ڈالر کی موت واقع ہونے جا رہی ہے، اور جس میں ممالک کے درمیان لین دین کا جو سسٹم ہے وہ سپیڈ اپ ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو امریکی کرنسی یعنی امریکی ڈالر کی بنیاد پر مختلف بینکس، مختلف ٹرانزیکشنز کی جو پروسیس ہے اس میں فیسیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، اس سب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس وقت دنیا کے 23
مرکزی بینک جو ہیں وہ چین کے ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے تقریباً توانائی سے منسلک جو کاروباری لوگ ہیں وہ بھی اس سسٹم میں آتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ خود مختاری کا ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے جو امریکی ڈالر کی ڈپینڈنسی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور متبادل کرنسی اور متبادل ٹرانزیکشن کا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب میں تاریخی حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب امریکہ نے سوئفٹ کے ذریعے سے ایران پر پابندی لگائی اور سوئفٹ کے سسٹم سے نکال دیا، تو اس وقت تک چین جو ہے وہ جنوب مشرقی ایشیا میں یوان میں ادائیگیوں کا پورا نیٹ ورک تشکیل کر چکا تھا، اور جو آسیان کے ممالک ہیں ان کی ادائیگی جو ہے وہ آپس میں لین دین کی وہ تقریباً 5 کھرب 80 ارب یوان سے بھی تجاوز کر گئی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملیشیا، سنگاپور سمیت 6 ممالک ایسے ہیں جو یوان کو استعمال کر کے آپس میں ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، اور یوان کو بطور زر مبادلہ انہوں نے اسے اپنے سسٹم کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح تھائی لینڈ نے بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی جو ڈیجیٹل کرنسیز کی ادائیگیاں ہیں وہ یوان کے ذریعے سے کی، یعنی سوئفٹ کے سسٹم میں نہیں کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے دور کے جو نئے قواعد وہ چین لکھ رہا ہے، اور چین اپنی اسٹریٹجک حیثیت کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ صرف کرنسی نہیں ہے بلکہ ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں جو عالمی بالادستی ہے وہ یونی پولر نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف امریکی آرڈر نہیں چلے گا، چائنا بھی اس کے اندر شراکت دار ہوگا، روس بھی اس کے اندر شراکت دار ہوگا، اور نئے ابھرنے والی جو معیشتیں ہیں وہ بھی اس سسٹم کے اندر شراکت دار ہوں گی۔ ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا بھی ہے، ہمیں اس سسٹم کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے، اور یہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے قومی سطح پر اپنے وطن اور ملک کا جو استحصال ہے وہ ہم اس سے بچا سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے اکمل سومرو کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔